پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان. پاکستان میں انتخابات ہو چکے, سیاسی گہما گہمی اور طرح کی شروع ہو چکی ہے. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہمارے موضوعات ہیں کہ الیکشن نتائج کیا ہیں اور سیاسی منظر نامہ ان الیکشن نتائج کی بنیاد پر کیا بن رہا ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ وزیر اعظم کی دوڑ میں کون کون لوگ شامل ہیں اور کون کون باہر ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے. کسی کو اکثریت نہیں ملی, کسی کو اکثریت مل گئی, کسی اور وجہ سے وہ الیکشن کا امیدوار, وزیر اعظم کا امیدوار نہیں بننا چاہتا. پھر یہ کہ حکومت سازی کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے رابطے ہیں وہ کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کی طرف سے ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. تو اس پر جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں گی. ویسے سیاستدان ایک دوسرے سے ایڈجسٹ ہو جایا کرتے ہیں, یہی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے. ان سارے دلچسپ موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اور بالکل نئے جو جہت ہے اس کے مطابق بات کرنے کے لیے, جو ابھی چیزیں شاید ڈسکس بھی نہ ہوئی ہوں, ان سارے موضوعات پر اور دلچسپ موضوعات پر اور ایک نئی جہت کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ون اینڈ دی اونلی سینئر صحافی رضوان الرحمان رضی صاحب کو تکلیف دی ہے کہ وہ ان موضوعات پر ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں اور کس طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ تشکیل پانے جا رئی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے, جی موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں گزشتہ دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک فقرہ لکھا ہوا تھا اور بڑا کمال کا فقرہ, آج کے آپ کے موضوع, آج کے آپ کے پروگرام کو یہ سنوار دے گا. عطا ہو. اس نے میں لکھا ہوا تھا کہ جمہوریت کو ہر 5 سال کے بعد جیتنا پڑتا ہے, جبکہ فیشزم کو جیتنے کے لیے صرف ایک باری درکار ہوتی ہے. بڑی بات. ایک دفعہ بس وہ آ گیا تو پھر وہ آ گیا. ہٹلر صاحب ایک دفعہ جیت کے آ گئے تو پھر وہ آ گئے. مسولینی آ گئے تو پھر آ گئے. لیکن جمہوریت جو ہے وہ ہر 5 سال کے بعد اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے جا کے, اور یہ دونوں کا فرق ہے آپس میں. ادروائز فیشزم بھی جمہوری دروازے سے ہی اندر آتا ہے اور پھر نکلتا نہیں ہے. پھر تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ سسٹم کو جیم کر دیتا ہے, نسلیں تبدیل کر کے نکلتا ہے نا. پھر تو کہ دنیا کے جغرافیے بدلے گئے فاشزم کی وجہ سے. جی قوموں پہ تباہی آئی, قوموں پہ تباہی آئی. اس میں ایڈ کر لیں کہ جو پاپولزم, جو پاپولس سیاست ہے, اس سے فاشزم جو ہے وہ جنم لیتا ہے. ہاں, لیکن اس وقت دنیا کے اندر, پاکستان کو تو ایک منٹ سائیڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو جمہوریت کو جس چیلنج کا سامنا ہے وہ پاپولزم, اور 100 سال بعد دوبارہ سے, اور یہ سرکل آیا ہے کر رہی ہے ہسٹری. ہاں, امریکن اس وقت پریشان ہے, وہ بھی اس کے ہاتھوں, مطلب کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں ٹرمپ صاحب جیت سکتے ہیں اگر انہیں سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تو, کیونکہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن. اور وہاں پہ بھی یہ پاپولزم کی بہت بڑی ویو ہے. اب دیکھیں واشنگٹن ہل پہ بھی انہوں نے حملہ کیا. اچھا, یہ بھی ایک کوئی کامن فیکٹر ہوتا ہے حملے والا, کہ آپ اداروں کو فتح کرنے کی چڑھ دوڑیں, انہیں کمزور دکھانے کی کوشش کریں. خیر, اس موضوع پر ہم آئیں گے. الیکشن نتائج آگے سر. جی بالکل. اور کیا مستقبل کا سیاسی منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں؟ نتائج تو آپ کے سامنے ہیں, کیا بننے جا رہا ہے, کیا خبریں کیا ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, الیکشن نتائج آ چکے ہیں, سب نے اس پہ ڈسکشنز بھی کر لی ہے, لیکن ایک جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے ہاں جو رویہ پیدا ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ ڈسکس نہیں ہوا. 1971 کے پہلے ایڈلٹ فرنچائز کے الیکشن تھے اور ان کے نتائج آئے. جن پارٹیوں نے ان الیکشن کے نتیجے کے اندر دھاندلی کا شور مچایا, ان پارٹیوں نے ہی حکومت بنائی. جی, دونوں ونگز کے اندر. میں بس اتنی بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد 77 کے الیکشن ہے, جن پارٹیوں نے دھاندلی کا شور مچایا وہ پولیٹیکلی سسٹین کی آگے. اگر ہم 1985 اپنا کندھا بھی فراہم کرتی رہی, ہم اس کو اوور لک کرتے ہیں نا فی الحال. ہم 1985 کے الیکشن میں دیکھیں تو وہ پارٹیاں جنہوں نے 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کا شور مچایا تھا, انہوں نے 85 میں سسٹین کیا غیر جماعتی انتخابات کے نام پہ. بہرحال وہ موجود تھا, وجود موجود تھا. تو اسی طرح آپ دیکھیے, پھر اس کے بعد پھر ہماری ایک پولیٹیشین تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید, تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جو ہے الیکشن کے بارے میں اس طرح کی چمک یا اس طرح کی کوئی الفاظ, وہ تو عدالتوں کے بارے میں کہا.
لیکن انہوں نے بھی کوئی الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جب بھی الیکشن ہوئے. لیکن اس کو ایک منٹ سائیڈ پہ رکھ دے, سیاستدانوں پہ تنقید کی بجائے ہمارے سیاستدانوں نے لرن کیا کہ جو زیادہ بلند آہنگی سے الزام لگائے گا دھاندلی کا, اس کو اگلے سین کے اندر زیادہ پولیٹیکل سپیس ملے گی. جی. تو آج ہم 2024 کے الیکشن میں اس جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے والی تمام پارٹیاں دھاندلی کا سگڑ مچا رہی ہیں. جی بالکل بالکل. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے یا وہ دھاندلی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے سیاسی منظرنامے کے اپنی سپیس کریٹ کر سکیں, اپنی بڑھا سکیں, اپنے شیئر سے بڑھ کے سپیس چاہ رہے ہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. ہر کوئی جو ہے. اب آپ دیکھیے نا, اور پھر ساتھ میں بڑی دلچسپ پالیٹکس ہو رہی ہے اگر اس کو ہم کسی پارٹی کے نریٹو سے ہٹ کے. بلکہ میں ایک ایڈ کر دوں, ہاں, وہ ایک حلقے کے امیدوار ہیں, وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے. کسی پارٹی کے امیدوار تھے, تو وہ باقی ون اینڈ اونلی پارٹی, ون اینڈ اونلی پارٹی, تو وہ میرا ذاتی حلقہ ہے. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے وہ اپنے نتائج پہ وہ جو دستخط لیتے ہیں نا امیدوار سے, انہوں نے دستخط نہیں کیا. حالانکہ وہ کہتے نہیں نہ 3 میں نہ 13 میں, لیکن آ کے انہوں نے اگلے دن ریٹ کر دی. پتہ یہ چلا کہ پہلے سے ہدایت تھی کہ جہاں آپ ہاریں گے وہاں آپ اس کو متنازع بنائیں. اب انہوں نے پرسپشن ایک بلڈ کرنا نا, اس کو ہم پرسپشن مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی کیا سیاست ہو رہی ہے, آپ اسے خوبصورت کہیں بدصورت کہیں, کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک بہت بھاری آواز گونجتی ہے, اور بلاول صاحب اس آواز کے مین سورس تھے کہ ہمیں پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو ادر آپشن کیا ہے, ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اوکے, پی ٹی آئی سے رابطہ کریں. پی ٹی آئی سے رابطہ کرنے کے لیے 2 لوگوں کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے, وہ رابطہ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اس ایبسلیوٹلی ناٹ کو سامنے رکھ کے اپنے ترجیحات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی ہم اس اتحاد میں جا رہے ہیں. اب بانی پی ٹی آئی کو ملتے ہیں ان کے 2 لوگ اور باہر آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سمیت ہم ہر ایک سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. یہ آج کی شاید بات ہے, آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں اور خبروں پہ تبصرے کرتے ہیں. پھر جناب وہ بیرسٹر گوہر صاحب آگے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب وہ پیپلز پارٹی سے بھی مذاکرات نہیں ہوں گے. اب ہے کیا, دیکھیے یہ کہہ کے یا یہ ایک دفعہ کہہ کے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو جو کہ ڈس انگیج کرنے کی کوشش کی نہیں, اس وقت وہ مذاکرات میں بیٹھ چکی ہے. آج میرا خیال دوسرا روز ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کا ٹو فارم دا نیکسٹ گورنمنٹ. وہ مذاکرات کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کے اندر پاور شیئرنگ ہوگی جو بھی ہے, تو وہ اس میں بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ اندر تو ہم جا نہیں سکتے یا ہم نے جانا نہیں ہے, تو اس کو باہر بیٹھے ہوئے سیبوٹاج کیسے کیا جائے, وہ بیان جاری کر دی کہ جناب ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد. لیکن پھر 2 گھنٹے بعد ہی واپسی لینے کا کیا چلے, پھر 1 دن 2 دن سسٹین تو کرتے, سیبوٹاج تو پورا کر لیتے. میرا ہو سکتا ہے کہ ان کو ریکوائرڈ رزلٹ مل گئے ہوں, یا ہو سکتا ہے جو ان کی پبلک جس نے انہیں ووٹ کیا اس کا پریشر آیا ہو کہ آپ تو کہتے رہے ہیں یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. وہ جو آپ کہا کرتے ہیں کہ وہ لمحہ موجود میں جو یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو چلے ایک اور معاملہ ہے نا. اس حوالے سے آپ دیکھیے, اب خیر ہم آگے گفتگو. جی جی. اچھا اب دیکھیں انہوں نے باہر بیٹھ کے اندر ہونے والے مذاکرات کے اوپر امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی. وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ اگلے 1-8 دن میں پتہ چل جائے گا, جب وہ گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی تب پتہ چل جائے گا. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آئی, اور وہ یہ بات ہے توصیف بھائی کہ ہم نے امریکہ کو باقاعدہ دعوت دی کہ وہ پاکستان کے انتخابات پہ نظر رکھیں اور وہ جو ہے ہمارا گمشدہ مینڈیٹ جو ہے وہ ہمیں واپس دلائیں. یہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والے نہیں ہیں. ہاں,
اب آپ اندازہ کریں. اور انہوں نے 3 لابنگ فرمز بھی ہائر کی, بیانات دلوانے کی بھی کوشش کی. ویسے ہمارے وزیر اعظم نے جواب بڑا اچھا دیا کہ آپ کے تو اپنے نہیں ٹھیک ہوتے, ہمارے تو آپ سے کہیں بہتر ہیں. اچھا, اس میں نا میں وزیر اعظم صاحب کا مطلب میری ملاقات بھی ہوئی اس منڈے کو, ان کا انٹرویو کرنے کے لیے ہم گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ تو میں نے ان سے ایک شکوہ کیا نا, میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے, اور میرے سے ظاہر ہے وزیر اعظم سب سے ساری انفارمیشن اس تک جا رہی ہوتی ہے نا, میں نے کہا آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ جو جس سٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے کوٹ کر کے سوال کیا گیا ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ سٹیٹمنٹ امریکن گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی. جی, That statement was of some individual congressman or some senator. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ لابنگ فرم ہائی کرتے ہیں جو کہ امریکہ کے اندر لیگل ہے, تو وہ ان اپنے جو انہوں نے سینیٹر یا ہوتے ہیں ان سے وہ اپروچ کرتے ہیں, ان کو ریچ کرتے ہیں کہ بھائی, اور اس کو ایک کیس بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے, اور وہ انڈیویجول لیول پہ دے ہی دیتے ہیں. اب آپ انہیں کہیں کہ آپ سینٹ کے ممبر ہیں, تو آپ کا اپنا تو آپ نے پیڈ پہ جاری کی ہے نا, آپ ذرا سینٹ کے پیڈ پہ بھی تو آپ اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر سکتے ہیں, اس پہ ذرا کر کے دیجئے. نہیں ہوگا. جب انہوں نے انڈیویجول لیول کے اوپر لابنگ فرم کے تگ و دو کے بعد, جد و جہد کے بعد وہ سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ سرکاری سٹیٹمنٹ نہیں ہے, تو ہمارے بھی پرائم منسٹر کو اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلی تو بات یہ کہ ہمارے, لیکن ان سے سوال کیا گیا, ہمارے جرنلسٹ کو بھی اسے کوٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے جرنلسٹ کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, وزیر اعظم نے تو اس کو ایڈریس کرنا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جرنلسٹ کو بھی اسے کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اس کی بنیاد کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے. اینی ہاؤ, اچھا, ان بیانات کی بنیاد کے اوپر خیر یہ ہو گیا. اب جناب آپ امریکنز کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ ریکور کروایا جائے. ویسے کمال نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی ناٹ جی, ایبسلیوٹلی ناٹ. ویسے سب ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. ناظرین, ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس دلچسپ گفتگو کا آغاز یہیں سے ہی ہم کریں گے. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں, مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی, ہیپینس لیوز ہیئر. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. رضوان صاحب, یہ جو معاملہ ہے وزیر اعظم کا عہدہ, پاکستان کا سب سے بڑا انتظامی عہدہ ہے, اس کی دوڑ میں کون کون شامل ہے, اور نواز شریف کیوں وڈرا کر گئے؟ میں عرض کروں, میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ہاں تو نہیں, لیکن پی ٹی وی کے ہی ایک اور پروگرام کے اندر الیکشن سے بہت پہلے جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور وہ 21 اکتوبر کے بعد آ کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے اور لوگ کہتے تھے وہ باہر نہیں نکل رہے, تو اس وقت کچھ اجلاس ہو رہے تھے. ان اجلاس کے اندر جو بات ڈسکس ہوئی تھی وہ میں نے ڈسکس کی تھی کہ وہ 3 سینیریو کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہے کہ سمپل میجورٹی, تو اگر وہ سمپل میجورٹی ہوگی تو وہ وزیر اعظم بنیں گے اور چیف منسٹر پنجاب کے شہباز شریف صاحب بنیں گے. یہ ایک پہلی سچویشن تھی. اچھا, اگر سمپل میجورٹی نہیں آتی
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر الائز کی گورنمنٹ بنتی ہے تو شہباز شریف صاحب وفاق میں پرائم منسٹر ہوں گے اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گے اور نواز شریف صاحب بیٹھ کے ان کو سپورٹ کریں گے یا پولیٹیکل سپورٹ ایڈوائز کریں گے. تیسری سچویشن یہ بھی تھی کہ آپ کی نشستیں بہت ہی کم آتی ہیں, 50 سے 60, جتنی کہ ان کے ناقدین کہہ رہے تھے کہ ان کی سیٹیں اس دفعہ محدود ہو کے 50 سے 60 رہ جائیں گی, جتنی اس دفعہ پیپلز پارٹی کی آئی ہیں. ناقدین بھی نہیں, وہ ایکو چیمبر والے جی آئیں گی. تو اس صورت کے اندر میاں صاحب کا خیال تھا کہ پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے اور وفاق میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ تینوں سچویشن میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی ہیں اور آن ریکارڈ ہیں. اب دوسری سچویشن آ گئی ہے جس کے اندر اس وقت جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم کے درمیان, جس کے دونوں سگنیٹری ہیں اور جس کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہوگی دوسری پارٹی اس کو آنر کرے گی. تو اکثریت تو کسی کی نہیں ہے, لیکن سوال بنیادی لارجسٹ پارٹی یہ ہے کہ میاں نواز شریف یعنی کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر اکثریت ملتی سادہ ہی ہو تو پھر وہ پرائم منسٹر ہوتے, وگرنہ وہ اس طرح کی کولیشن والی گورنمنٹ کو نہیں چلانا چاہ رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس کی پھر اس کی جگہ اپنے بھائی کو آگے کر دیتے ہیں, یہ اس سے کیا میسج ٹھیک جا رہا ہے؟ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر وہ ظاہر نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہی بنی تھی نا جی, تو اس کے اندر ان کو جو تجربات تھے اس کے پیش نظر وہ کولیجن گورنمنٹ کو نہیں کرانا چاہ رہے تھے. ادروائز وہ 1990 کے اندر آئی جے آئی کی کولیجن گورنمنٹ چلا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے, وہ کر چکے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ اس وقت یہ صورتحال درپیش تھی. اچھا, مجھے اس سے زیادہ نا ایک اور بھی بات لگتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنی لیگیسی کو آگے بڑھانے کا موقع نہ ملے تو ان کی پولیٹیکل لیگیسی کوئی اور لے اڑتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, یا ضائع ہو جاتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب نا کانشیسلی یا انکانشیسلی اس میں بھی مبتلا تھے کہ ان کی پولیٹیکل لیگیسی اس کو جائے جس کو وہ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن رضوان صاحب ایک بات اور ہے, میں نے یہ 2 دن پہلے کچھ ایک چھوٹا سا میں نے بھی سروے کرنے کی کوشش کی. میں نے 100 لوگوں کو فون کیا اور وہ نون لیگ کے ووٹر کے طور پر میں نے کیا کہ یہ نون لیگ کو ووٹ کرتے ہیں, 2 ضلعوں کے لوگ ہیں. اچھا, اس میں سے کوئی 38% لوگ یا 38 لوگ یا 38 فیملیز, یہ بڑا نمبر ہے, وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں گئے. اور انہوں نے کہا جی ہم نے سوچا نواز شریف صاحب جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا نمبر ہے. اچھا, اس میں پھر رسپانسبلٹی نواز شریف صاحب کی نہیں آتی. منشور لیٹ دیا, بالکل ٹوٹل 6-7 جلسے کیے. اچھا, یہ بھی تمام تجزیہ کاروں کی بات غلط ثابت ہو گئی کہ جی وہ ہائر سائڈ پہ ٹرن آؤٹ جائے گا تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. ٹرن آؤٹ نارمل رہا ہے تو فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو, لیس دین نارمل رہا. اور میرے لیے یہ بڑا حیرانگی کا باعث تھا کہ لوگوں نے ووٹ ڈالنے نہیں گئے جو کہ نون لیگ کے ہمدرد تھے. اور وہ نون لیگ کا ووٹر آپ کو پتا ہے نا وہ جس طرح کا ہوتا ہے, اسے نظر نہیں آتا بظاہر, تو اسی دن دکان سے اٹھ کے گھر سے اٹھ کے وہ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک ہے, انہوں نے اپنے ووٹر کو موبلائز ہی نہیں کیا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, میں نے ایک بات کہی تھی اپنے ولاگ میں بھی اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر بھی کہ روایتی طریقے سے کیمپین کر کے انتخابات لڑنے کا یہ آخری موقع تھا. پوسٹر بینر کا یہ آخری الیکشن تھا. جی ٹھیک ہے, آپ کی اور میری جب سیاسی آنکھ کھلی تھی تو اس وقت پوسٹر بینر جو تھے وہ الیکشن کا سمبل سمجھے جاتے. جی بالکل. ٹھیک ہے, یہ پوسٹر بینر کا آخری الیکشن تھا. پارٹی کو اس پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں جس نے کوئی پوسٹر بینر لگائے نہیں, یا اس کو لگانے کے یا وہ کسی اور جگہ لگاتے رہے. ٹھیک ہے, وہ لیکن انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اپنی کیمپین کی اور فل تھروٹل کی. لیکن اسی پارٹی کا ایک ایگزامپل ہے کہ عطا اللہ تارڑ گھر گھر گئے, گلی گلی گئے. یہ نون لیگ کا خاصا ہوتا تھا کہ وہ اپنا ووٹر نکالتی تھی, ماں جی بہن جی کر کے وہ اپنا پولنگ سٹیشن پہ لے کے آتی تھی. میں نے ایسے کئی کیسز سنے ہیں
کہ ووٹر نکالنا تو دور کی بات ہے، نون لیگ والے تو وہاں ووٹ مانگنے بھی نہیں گئے اس بستی میں، اس سوسائٹی میں، کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہاں تو آیا ہی کوئی نہیں، ہم سے ووٹ مانگنے کوئی نہیں آیا. ہمارے سوسائٹی میں تو یہ کیا نواز شریف صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ یہ اگر آپ نے سادہ اکثریت لینی ہے تو لوگوں کو اپنے جلسوں میں کنوے تو کریں کہ آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکالنا ہے، یا یہ کنونس ہو گئے تھے کہ ہاں جی ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو ہم رہ جائیں گے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیسیکلی ان کے پاس کوئی، اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو ان کے پاس کوئی کولیکٹیو الیکشن اسٹریٹجی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو کینڈیڈیٹ سے نیچے ان کا خیال تھا کہ ہمیں میاں نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑے گا، اور میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ میں نے ان کو ٹکٹ دے دی ہے تو یہ اب میرے نام پہ ووٹ لے لیں گے. پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ جس کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوا، پھر بھی ان کا خیال تھا کہ میاں نواز شریف کا صرف نام چلے گا، ان کا اپنا کام نہیں چلے گا. میرا خیال یہ ہے کہ نام بھی چلتا ہے، کام بھی نہ سر، کام چلتا ہوتا تو ان کا بھی تو کام چلتا نا سر. وہ تو وہاں پہ کام نہ چلا کے کے پی کے اندر نام چلتا ہے. جی بالکل. اب میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن ڈے مینجمنٹ تھی، بلکہ آپ کہیں کہ پوسٹ پولنگ مینجمنٹ جو تھی، وہ پی ٹی آئی نے زیادہ بہتر طریقے سے کی، اور جس طرح سے وہ سارا سلسلہ ہونا تھا، اور اب سب سے زیادہ دھاندلی کے انسیڈنٹس جو ہیں. رضوان صاحب ایک بریک میں ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جب واپس آئیں گے یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ٹیک اے بریک. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر. پاکستان اقوام عالم میں کثیر جہتی ثقافتی اور تاریخی روابط کا ایک حصہ ہے، اور عالمی امن و یکجہتی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. گزشتہ 4 دہائیوں سے پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود مختلف ممالک سے مہاجرین کی کثیر تعداد کی میزبانی کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے کمیشن برائے مہاجرین نے صرف افغان مہاجرین کے لیے سالانہ امداد $300 ملین سے کم کر کے صرف 3 سے 4 ملین ڈالرز کر دی ہے. اس کے باوجود اس وقت بھی پاکستان 20 لاکھ سے زائد مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے. حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام اپنی ضروریات میں سے کمی کر کے قانونی طور پر مقیم غیر ملکی مہاجرین کو وسائل فراہم کرتے ہیں. حال ہی میں پاکستان میں صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع ہوا ہے، جن میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے غیر قانونی مہاجرین شامل ہیں. حکومت پاکستان کے اس قانونی اختیار کے استعمال کو کسی ایک ملک یا قومیت سے جوڑنا نہ صرف غلط بلکہ دانستہ طور پر شرانگیزی کے مترادف ہے، جس کا مقصد مہاجرین کے لیے ہماری 4 دہائیوں کی خدمات سے توجہ ہٹانا اور ان کی نفی کرنا ہے. حکومت پاکستان کے اس قانونی اختیار کے استعمال کو کسی ایک ملک یا قومیت سے جوڑنا نہ صرف غلط بلکہ دانستہ طور پر شرانگیزی کے مترادف ہے. ہماری ترجیح ہے کہ اولاً غیر قانونی مہاجرین رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس چلے جائیں. رضاکارانہ طور پر جانے والوں کو کسی خصوصی مرکز میں نہیں رکھا جا رہا، اور ان کی واپسی کے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جن مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کے لیے قائم کردہ مراکز میں تمام بنیادی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ واپس جانے والوں کو مکمل تعظیم اور احترام سے رخصت کیا جائے، اور کسی ایک شخص کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے. ویلکم بیک ناظرین. رضوان صاحب
حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے اب رابطے شروع ہیں، اور ابھی ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے پیپلز پارٹی سے، اور پھر بیک آؤٹ ہو گیا، ابھی تازہ اطلاع آئی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں آزاد امیدواروں کا کیا مستقبل ہے؟ شامل بھی ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ہمارے تو 170 بنتے تھے، ہمارے تو یہ ہیں، اور ہم اقتدار میں آ رہے ہیں. کیا فارمولہ ہے؟ کون کون بن رہا ہے؟ کون کون ریس میں ہے؟ دیکھیے ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے، بھلے 17 ووٹوں والی چاہے ایک والا ہو، MKM ہو، بھلے ایک والا، ایون ایک ممبر قومی اسمبلی وہ بھی یہ کہہ خواہش سکتا رکھ ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. ہر ایک کو حق حاصل ہے، یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے ہر پارٹی نے. میں کانسٹیٹیوشنل طریقہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. کانسٹیٹیوشنل طریقہ تو ہمیں پتہ ہے ویسے کہ بھی وزیر اعظم کیسے بننا ہے. ہاں نہیں، 21ویں دن اچھا، اجلاس ہونا بڑی ہے. ہماری پولیٹیکلی وائبرنٹ قوم ہے، ایسی ساری باتوں پہ نظر رکھتی ہے. نہیں سر، اب جو وہ نہیں رکھتی. ہمارے ہاں بیرسٹر کہہ رہا ہے کہ صدر ہمیں حکومت بنانے کی اجازت دے. اس بیرسٹر کو یہ نہیں پتا کہ ترمیم ہو گئی ہوئی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد صدر یہ رضوان اجازت نہیں دے صاحب، سکتا. یہ سادگی کے نمبر نہ دیں، انہیں پتہ ہے. وہ جان بوجھ کے، جو میں نے ابھی پچھلا ہمارا ٹاپک تھا نا، پرسیپشن مینیپولیشن، دس از مینیپولیشن سر. یہ انہیں پتہ ہے، میں نہیں مان سکتا کہ انہیں نہیں پتہ. انہیں نہ پتا ہو. بہرحال وہ جس طرف بھی سچویشن کو لے جانا چاہ رہے ہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن تب تک ہوتا رہے گا، بار بار پولنگ ہوگی پرائم منسٹر کے لیے. وہ بعد میں یہ آئینی وہ جو شیک ہے وہ بھی بائنڈنگ ختم ہو جائے گی نا. وہ 172 ارکان کی ہوتی ہے نا، 169 اگر ایک دفعہ نہیں 169 تو وہ دوسری دفعہ جب ہو گیا رائے شماری ہوگی تو پھر یہ آپ پہ وہ شیک لاگو نہیں ہوگی، پھر وہ ختم ہو جائے گی. ہاں چلیے، ویسے میرے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 51% تک جب تک نہیں لے لیتا کوئی ایک ممبر، تب تک یہ الیکشن بار بار ہوگا. تو لیکن چلیے، ہو سکتا ہے. ہاں اپنا اب دیکھیے بات یہ ہے کہ فی الحال ایز آف ناؤ آپ کے پاس 93 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں، میرا مطلب ایک پارٹی کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس 93 سیٹس ہیں. ہم یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگرچہ اس میں ابھی انڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں، میں آپ کو وہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. 15 انڈیپینڈنٹ وہ ہے تو انڈیپینڈنٹس. ہاں، میری اطلاع کے مطابق 15 انڈیپینڈنٹس جو ہیں قومی اسمبلی کی سطح پر، صوبائی کی تو بعد کی بات ہے، انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے ادھر. اچھا، اس میں پھر ایک کیچ ہے. کدھر؟ استحکام پارٹی؟ نہیں جی، نون لیگ میں. اس میں استحکام پارٹی میں بھی کچھ گئے ہوں گے، اس میں بھی ایک کیچ ہے. نون لیگ کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے 20 سے 24 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ ناراض ہو گئے اور الیکشن پہ کھڑے ہو گئے، وہ جیت کے آئے ہیں. اور اس کے بعد باقی لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو نون لیگ سے ٹکٹ نہ ملنے کی بنیاد پر آزاد کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو بھی اپنے اندر ایڈ کر لیا. اچھا، اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو آزاد ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بھی جس طرح کا فساد برپا کرنے کی کوشش ہے کہ اب ہفتے والے دن جی ہم دوبارہ احتجاج بھی کریں گے، تو وہ لوگ واپس یعنی کہ دوسری پارٹیز جوائن کر رہے ہیں. اس میں استحکام پاکستان پارٹی ہے اور نون لیگ ہے. تو وہ پھر وہ 93 والا فگر تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے. ہاں، لیکن میں تو بحث کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، بحث کے لیے عرض کر رہا ہوں. ادروائز آئی ڈونٹ ایگری ود دس 93 فگر. یہ فگر جو ہے یہ 60 سے بھی نیچے جائے گا جب لوگ اپنے اپنے گھونسلوں کو لوٹیں گے تو یہ اس صورت میں. لیکن میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں کہا جی ان کا کلیم ایکسیپٹ کر لیں. ایون دین بھی یہ سمپل میجورٹی نہیں بنتی. یو ہیو ٹو نیڈ ایٹ لیسٹ 134 ممبر. اور آپ کے پاس وہ اقلیت اور خواتین کی نشستیں ہونی چاہیے. اور ان کرنٹ سینیریو قومی اسمبلی میں تو آپ حاصل کر لیں گے، صوبائی اسمبلی میں تو آپ کے پاس. اینڈ اگین دس از پرسیپشن مینیپولیشن. بالکل ایگزیکٹلی. اب اگر یہ سچویشن ہے بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو دو پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے پاس تو ریزرو سیٹوں کی سہولت دستیاب ہوگی، بڑھ جائے گی. اور جب ہی ان کو نہیں ملیں گی تو وہ 3 پر شاید ریشو آ جائے گی. 3 پر آ جائے گی. اچھا، پھر ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بھی ایک انہوں نے مس پرسیپشن پھیلائی ہوئی تھی. انہوں نے خواتین کی ریزرو سیٹیں دی ہی نہیں. 22 دسمبر لاسٹ ڈیٹ تھی. ہاں، اچھا، وہاں پہ ایک مثال پیش ہوئی، اور وہ مثال یہ تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی.
اور وہ مثال یہ تھی کہ جب 2/3 میجورٹی ملی تھی نا پی ایم ایل این کو، اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ جو تھیں ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا پنجاب اسمبلی کی خواتین کی لسٹ میں، لیکن سیٹیں بڑھ گئی، سوری 2013 میں میرا خیال، جی تو سیٹیں جب ان کی بڑھ گئیں تو انہیں کہا گیا کہ ایک اضافی نام جو ہے اضافی نام وہ سجیسٹ کر دیں. وہ اس اضافی نام کو سجیسٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ نہیں جی لسٹ تو بعد میں بھی دی جا سکتی ہے. یہ اور بات ہے، آئی تھنک یہ ڈیفرنٹ بات ہے. وہ اور ان بھائی ایم ڈبلیو ایم جس کے اندر وہ شامل ہو کے قومی اسمبلی میں ریزرو سیٹیں کلیم کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے سرے سے خواتین کی تو کوئی ترجیحی لسٹ داخل ہی نہیں کی، اور ریزرو سیٹوں کی ہے چلیں دوسری جو ہوتی ہیں اقلیتوں کی اور دوسری تو وہ کلیم کر لیں، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں ہوگی میرا خیال ہے. لیکن اس سارے سینیریو میں پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کبھی شادی ہوگی لیکن رخصتی نہیں ہوگی، جہیز ہم لے لیں گے، اور 3-4 امیدوار بھی مطلب کبھی 3-4 عہدے بھی آئینی مانگ لیے ہیں. یہ کیا ہے؟ میرج آف کنوینئنس ہے یا انکنوینئنس ہے؟ یہ جو آئینی عہدے مانگے زیادہ سمارٹنس ہے، نہیں ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ جب مذاکرات میں لیکن جائے اس تو پر بات میکسیمم ہوگی، کلیم کرے. پھر تو وہ ایک اس میں تو اقلیتی نیگوشیٹ حکومت ہونا ہے نا، یہ کوئی فائنل تو نہیں ہے. انہوں نے ویسے بھی بلاول کی اگر آپ اس دن کی پریس کانفرنس دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو وہ یہی ہے کہ میری خواہش ہے. اب میری خواہش بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، ان کی خواہش ہے کہ بلاول صاحب کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، زرداری صاحب صدر پاکستان، لیکن ہو. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ کو ووٹ کریں گے. میں یہ بڑی لیکن اس عجیب بات کا صورتحال ہے. ڈینائل اسی شام کو جاری ہو گیا نا. آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں بیٹھ کے اچھا اس کا جو ڈینائل پریس ہو گیا، کانفرنس کی، اس کے اندر بلاول بھائی کی اس کلیم کا ڈینائل ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے بیٹھیں گے، زرداری صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ، ہم سب مل کے بیٹھیں گے، ملک کو اس صورتحال سے باہر نکالیں گے اور حکومت بنائیں. اچھا پنجاب میں تو مریم نواز شریف کے پاس میرا خیال وہ اکثریت جو ہے 184 وہ ہو گئی میرا لگ رہا ہے. سمپل میں. اور دوسرا یہ کہ بھی مجھے پتہ نہیں یہ بھی کیوں لگتا ہے کہ یہ آزاد جو ہیں کافی سارے مل کے نون لیگ کی سادہ اکثریت پوری کر دیں گے، اور ایسے ہی نہ لگے کہ استحکام پاکستان اور نون لیگ مل کر گورنمنٹ بنا رہے ہیں. نون لیگ کے اتحادی ہی ہونا ہے استحکام پاکستان. ظاہر ہے کل وہ تو آلریڈی الائنس میں ہے، نون لیگ نے انہیں سپورٹ کیا ہے، اون چودھری صاحب کو بھی اور عبدالعلیم خان صاحب کو بھی. بالکل. اور 2 سیٹیں ہیں ان کی، لاہور سے ہی وہ جیتے ہیں. کل کچھ 4 صوبائی اسمبلی کے ممبرز شامل ہوئے ہیں. وہ بیسیکلی سینٹ کے پنجاب میں سینٹ کی ایک نشست کے لیے آپ کو 7 لوگ چاہیے ہوتے ہیں کم از کم نا. جی ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ایک سینیٹر کے لیے جگہ پوری کر رہے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، آگے جہانگیر ترین صاحب کو سینٹ میں لایا جائے، لیکن انہوں نے تو کہہ دیا جی میں سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کرتا ہوں. سیاست سے کوئی ریٹائر نہیں ہوتا. اور کے پی کے میں کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ وہ وہاں اقتدار کا ہوما کس کے سر؟ کے اندر کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا. پی ٹی آئی جو ہے ان کو کوئی چاہیے بینڈ ویگن چاہیے جس کے نہیں بینڈ ویگن چاہیے، یہ کیا ٹرم ہے کہ وار ٹائم چیف منسٹر چاہیے؟ کیا وار ٹائم سر؟ وار ٹائم مطلب یہ کہ بھی وہ کس موڈ میں ہے؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے کہ جو یہ آپ نے سنا ہے یہ ٹرم یوز ہوئی ہے؟ اچھا میں نے نہیں سنی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کر کے پیغام دیا تھا، آج انہوں نے اس سے یو ٹرن لے لیا ہے عمر ایوب کو ایز اے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ نامزد کر کے. لیکن نام وہ واپس تو نہیں لیا. کون سا؟ علی امین گنڈا پور صاحب والا. میرا ہاں وہاں پہ قانون کو اپنا راستہ، اگر انہوں نے نام واپس نہیں لیا تو قانون اپنا راستہ لے گا. وہاں پر ویسے کریکس نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں کہ لوگ ناراض ہیں، ایسے ناراض بالکل ہیں، لیکن ابھی تک ان کا جو فیشزم ہے اور جس طرح گھروں پہ حملے ہیں اور جس طرح پنڈی کے اندر ایک لیڈر قتل ہوا ہے، پھر احتجاج ہوگا. پنڈی میں ایک قتل بھی تو کر دیا. جی جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے قاتل ابھی تک نہیں ٹریس ہو پا رہے. اس سے کارکن وہ جو منتخب ہوئے ہوں گے جن کی نیت میں یا جن کے دل کے اندر اس طرح کو خیال ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہاں کمفرٹیبلی لائک سندھ پیپلز پارٹی جیسے ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، تو پی ٹی آئی بنا لے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہاں پہ ان کے پاس وہ بینڈ ویگن ہی نہیں ہے، وہ روٹ ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ سوار ہو کے جا سکے. انہیں پہلے تو اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم جیت گئے ہیں تو اب یہ سارے کانسٹیٹیوشنل بیریئر ختم ہو گئے. یہ جو سارا پروسیس ہے اس کو ہم سائیڈ لائن کر سکتے ہیں، ہم سائیڈ لائن کریں اور اوپر تو ہمیں جناب آپ مینڈیٹ دیں.
اور اس لیے امریکہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں مینڈیٹ دلوائیں. ارے بھائی وہ قوانین وہ آئینی بائنڈنگ ہے نا. اگر اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کچھ صورت ہوتی تو پھر بلے کا نشان واپس نہ ہوتا سپریم کورٹ میں جا کے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہوں گے. ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ سموتھ سیلنگ نہیں ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سموتھ سیلنگ بالکل نہیں ہے. یہ نہ کر رہے, ان کا خیال ہے کہ یہ ایسے رولا شولا پا کے نا تو اسی جیت گئے. نہیں بھائی جان, سموتھ سیلنگ نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو پہلے کوالیفائی کرنا ہے ٹو گیٹ یور, کیونکہ وہاں پر تین چار گروپس بھی ہیں, بڑے تگڑے گروپ ہیں, وہ تو ودن پارٹی ود ان پارٹی, تو انہیں بھی یہ نومینیشن پسند نہیں آئی. لیکن دیکھیے ان کے ہاں جو سلسلہ ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ آج پارٹی کے اندر ہے تو وہ پاک ہے, پوتر ہے, بہت معزز ہے, لیکن اگلے دن وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, لوٹا ہے, اور بھی جتنے بھی آپ ان کے لیے. لیکن دیکھیں وہ کامیاب رہتے ہیں, وہ پوتر کرنے میں وہ کامیاب رہتے ہیں. میں اگلا فکرہ میرا یہی تھا. لیکن یہ کیا اس بات کا کیا جائے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب چلی آ رہی ہے, اور فیشزم اسی طرح کامیاب ہوا کرتا ہے. اسی کو پرسیپشن مینیپولیشن کہتے ہیں. اس کو پرسیپشن مینیپولیشن کہتے ہیں. فیشزم اسی طرح کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ویسے اردو میں اچھا ترجمہ آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, کہ اردو کی بھی ٹرم ویسے فیشزم کا اردو نہیں, پرسیپشن مینیپولیشن, ہاں, جو ہم انگریزی میں کہہ رہے ہیں. چلے اگلے پروگرام میں آپ سوچ کے رکھیے گا انشاءاللہ. مطلب تاثر کو گھمانا بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن ہم اگلے میں اس کے لیے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے, ایسے ہی کہا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یا نہیں, جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ اصل نہیں, وہ حقیقت نہیں ہے. در حقیقت کچھ اور ہے, جو کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے. ہمارے پروگرام کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اصل ٹگ آف وار کے پی کے میں ہی ہونے جا رہی ہے, اور آپ اس کی سچویشن کے پی کے میں جو ہمارا افغانستان کا بارڈر بھی ملتا ہے, اور اس میں آپ دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہ وہ, باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے. لیکن ایک بات پہ غور کیجئے, مولانا فضل الرحمان وہاں پر کیمپین نہیں چلا سکے. دہشت گردی کا انہیں شدید خطرہ رہا, اے این پی کو بھی خطرہ رہا, باقی پارٹیز کو بھی رہا, حملے بھی ہوئے. مولانا فضل الرحمان پہ تو کافی سارے حملے ہوئے, جی ان کے جلسوں پہ حملے ہوئے. لیکن ایک ہی پارٹی تھی جو فری تھی, انہیں بالکل فری ہینڈ تھا. بلکہ میں نے کچھ ایسے کلپس بھی دیکھے کہ بھی پیرے میں اور سارا کچھ, سارے معاملات بھی تھے. تو پھر تو یہ معاملہ وہاں پر خراب ہونے نہیں جا رہا کے پی کے میں, ایسے نہیں سموتھ سیلنگ. وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک پیدا ہوگا کہ یہ لوگ کیسے, لیگل ڈیڈ لاک پیدا ہوگا یا کانسٹیٹیوشنل لیگل بھی ہے اپنی جگہ کے اوپر, 9 مئی سامنے کھڑا ہوا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنل لاک اپ ہوگا, یعنی کہ دونوں ڈیڈ لاک ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کا نوٹیفیکیشن, ابھی آپ نوٹیفیکیشنز کا انتظار فرمائیے جو کہ 28 فروری تک جاری ہونے ہیں. ایک چیز اور, 9 مئی ہم 2/12 بھی کریں گے, یہ کیا پیغام ہے؟ یہ وہی جو علی مین گنڈا جبکہ آپ کے پی کے میں وزارت اعلیٰ بھی اور یہاں پر کہتے ہیں جی ہم جیتے ہوئے ہیں, ہمارے پاس 170 سیٹیں ہیں, تو میسج کیا ہے پھر اداروں؟ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں, جو مجرمین ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ مثال دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ دہشت گردی نہیں تھی, فلاں نہیں تھا. آپ چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں. دیکھیے وہاں واشنگٹن ہل میں اٹیک ہوا اور لوگوں کو سزائیں ہو گئیں, صرف تصویر اتارنے پہ بھی سزا ہو گئی. لوگ اپنے اداروں کی اتنی قدر و قیمت رکھتے ہیں. اسپیکر نینسی پلوسی کی ٹیبل پہ بیٹھ کے, چیئر پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ پاؤں رکھے اور تصویر بنوائی. جی اس پر 7 سال سزا ہوئی ہے. 7 سال ہوئی ہے. ان میں سے ان کا جو سربراہ تھا اسے 18 سال بھی ہوئی ہے. جو ان کا ایک اور کریکٹر تھا اس کو 32 سال بھی ہوئی ہے. وہ کم سزائیں نہیں ہوئی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک وہ سزائیں نہیں ہوں گی تب تک اس طرح کی بڑکیں آپ کو اور مجھے سننے کو ملتی رہے. اور بلوچستان میں کیا دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی؟ میں ایک فکرہ مجھے کہنے دیجیے. یا جمعیت علماء اسلام کے پاس شاید زیادہ سیٹس ہیں وہاں پر؟ نہیں, نمبر 1 پہ پیپلز پارٹی ہے, دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این ہے, تیسرے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام ہے. مولانا کا سڑک پہ آنے کا اعلان بھی ایک قسم کی پولیٹیکل بارگیننگ ہو سکتی ہے بلوچستان حکومت کے لیے.
کیونکہ اگر وہاں پہ سی او ڈی کے اصول کے تحت جو پارٹی سب سے بڑی ہوگی وہ حکومت بنائے گی، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، تو اس کی حکومت بنے گی، باقی اس کی امامت میں چلیں گے. لیکن پاکستان کا مستقبل جو ہے اس وقت بلوچستان سے جڑا ہے، اور بلوچستان نے اس دفعہ قومی پارٹیوں کو مینڈیٹ ووٹ دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک پاکستان میں جو سی پیک ہے اس کا 60% بلوچستان میں ہے. جی ہاں، اور وہ گوادر سے وہ کنیکٹڈ ہے، تو گوادر مین جو ہے وہ گوادر انڈسٹریل اسٹیٹس اور سٹیز، وہاں سے منرلز نکلنی ہیں، معدنیات نکلنی ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے اگلے 5 سے 10 سال تک. تو قومی جماعتیں آئی ہیں تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پہ سی پیک بھی بحال ہوگا، اور سی پیک کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیاسی سرگرمی بھی اور اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. بلوچستان نے پاکستان کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، اور ہر حوالے سے. بہت شکریہ رضوان الرحمان رضی صاحب. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور یہ جو گفتگو ہم نے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کے ساتھ، نئی جہت کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، اس پر ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 11133987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی. ہیپینس لیوز ہیئر.